فریب میں ہو بغور دیکھو مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آمین یا رب وقت دعا ہے وقت دعا ہے خاص وقت دعا ہے چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے گردش میں مسلمان ہے فلک کانپ رہا ہے غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے وقت دعا ہے اغیار کی ہے خانہ کعبہ پہ نگاہیں مسدود ہوئی جاتی ہے ایمان کی راہیں اسلام کے سینے سے نکلنے لگیا ہے بغداد میں ہر سمت یہی شور مچا ہے وقت دعا ہے اسلام پہ پھر دشمن دی ٹوٹ پڑے ہیں غارت گر ایمان تباہی پہ اڑے ہیں جھنڈے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں جب چاہے کفار کا رخ موڑ دیا ہے وقت دعا ہے وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہیں
جو بدر احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں؟ مکے میں جو تھے ساتھ وہ دو چار کہاں ہیں؟ کچھ دیر کو پھر وقت انہیں مانگ رہا ہے، خاصائے خاصان رسول۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ امجد صابری کے تمام ہی اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ہمارے ساتھ حسان بھائی لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم حسان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ حسان کہاں پہ ہیں آپ اس وقت؟ ہم راستے میں ہیں، امجد بھائی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ کوئی معجزہ دکھا دے پلیز۔ یقیناً آپ بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، افسردہ ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی ہمارے ناظرین حاضرین بیٹھے ہیں، فرحان علی وارث اور علماء کرام، میری بھی واقعی ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم لوگ پروگرام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اتنا بڑا سانحہ، ایک اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ بس سمجھ نہیں آتا۔ آپ کا کہاں ابھی عباسی شہید جا رہے ہیں یا گھر جا رہے ہیں؟ جی راستے میں، بس دعا کیجیے پلیز، خصوصی کا علماء کرام سے کہے کہ کوئی دعا کریں۔ بس انشاءاللہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، اے ٹی وی کی پوری ٹیم، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کیمرہ مینس ہیں، جتنے ہمارے انٹرنس ہیں ہمارے اندر کنٹرول روم میں جو بھی ہیں، ان کی آوازیں بتا رہی ہیں کہ وہ بہت افسردہ ہیں۔ حسان وہاں پہنچتے ہی آپ ہمیں ہم آپ سے امید کرتے ہیں، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہاں جا کر کوئی اچھی خبر سنائیے گا۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کرے کہ واقعی ہمیں کوئی اچھی خبر مل جائے کہ یہ امجد بھائی انشاءاللہ زندہ ہیں۔ اللہ کرے۔ حضرت میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا ہمارے جو حالات ہیں کراچی، دہشت گردی، اور میں کل رات میں بازار جا رہا تھا، وہاں سے واپسی پر میرے ساتھ بھی کچھ معاملہ ہوا۔ میں بائک پر تھا اور میرے پاس کچھ لوگ آ گئے اور میرا موبائل، کیش ویش سب چھین لیا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اگر شاید کرتا تو مجھے بھی وہ مناسب نہیں، تو بہتر ہے کہ ہم جو بھی کچھ ہے وہ دے دیا جائے، کیونکہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حالات کب ہم حکمرانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں، عالم اسلام میں تین تو بڑی طاقتیں ہیں، عسکری حوالے سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی۔ ذرا ہم یہ دیکھ لیں، ہم وہ لوگ ہیں، حالانکہ کہا یہ گیا ہے کہ امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری کرو۔ جنگ سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو آنے والے حالات کے لیے۔ سامراج کیا چاہتا ہے، دشمن اسلام طاقتیں کیا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، نہ حکمرانوں کو توجہ ہے، نہ انتظامی کی توجہ ہے اس طرف۔ جبکہ استعمار کی کوششیں کیا ہے کہ اگر دیکھیں، مجھے 1984 میں ایک امریکی وزیر خارجہ کا جو پریزیڈنسی کا جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا، اس نے کیا کہا تھا، یہ جو چاند ہے ہمارا ہلال، کہا تھا دا کریسنٹ آف کرائسس، کہا یہ بحران ہے، یہ سارے بحران انہی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ کیسا ہوم ورک کرتے ہیں، ہم امن کے دنوں میں سو رہے ہوتے ہیں، جنگ کے دنوں میں بھی نہیں جاگتے، ہم ہوش نہیں لیتے ہم کبھی بھی، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تین طاقتیں ہیں اسلام کی، پاکستان، عراق، ایران۔ آپ ذرا کبھی غور تو کریں، بقیہ جو جتنی مملکتیں جتنی بھی اسلام کے نام پر ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہیں جن کو طاقت کہتے ہیں اسلام کی۔ مسلمان ممالک، یہ تین ممالک ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ عسکری قوت سب سے بڑی طاقت پاکستان کے پاس ہے، دوسری طاقت پھر عراق کے پاس ہے، تیسری طاقت پھر ایران کے پاس۔ ہم کبھی غور کیا کہ آخر ہمارے ہی ملک میں مختلف انداز میں، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی فرقوارانہ انداز میں، کبھی مذہب کے نام پر، مختلف انداز میں یہ فسادات پیدا ہوتے رہتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ امن واقع نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ پاکستان میں اگر امن واقع ہو گیا اور پاکستان کے غیور مسلمان اگر سمجھ گئے کہ یہ اس طرح کی سازشیں ہیں، یہ تمام قتل و غارت گری کسی بھی نام سے ہو رہی ہو، کسی بھی عنوان سے ہو رہی ہو، اگر پاکستان میں امن ہو گیا اور پاکستان ایک مضبوط طاقت بن گیا تو شاید استعمار اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ اتنے بیدار ہیں، ہم اتنے سو رہے ہیں کہ ذرا سی بات کے اوپر، ذرا سی بات پر تو ہم تنقیدیں بھی کرنے لگتے ہیں۔ ٹی وی کی ٹاک شو پورے بھر بھی جاتے ہیں کہ سیاستدان کچھ کہہ دے، اس پر تمام بڑے کئی گھنٹوں کے مناظرے بھی ہو رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حضرت میں چاہوں گا کہ آپ کچھ تھوڑا سا صبر کے حوالے سے کچھ ہمیں احادیث قرآن کی روشنی میں کہ کسی پہ آزمائش آ جائے
تاکہ جو ہمارے امجد صابری صاحب کے جو فینز ہیں، محبت کرنے والے، چاہنے والے، ان کو تھوڑا سی تسلی مل سکے. کیا کہتا ہے قرآن، کیا حدیث میں؟ کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں تو صبر پر بہت بڑی بشارت سنائی گئی ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جی، اور مال کے نقصان سے، اور جان کے نقصان سے، اور تمہاری جائیداد کھیتی باڑی کے نقصان سے، مگر بشارت ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ آزمائشیں، امتحانات، مشکلات، یہ تو دین اسلام میں ہمیں سکھایا گیا ہے قرآن کے ذریعے بھی، حدیث کے ذریعے بھی، کہ یہ انسان پر آتی ہی رہیں گی. کیا خواتین، کیا مرد حضرات، ان کے ساتھ مختلف زندگی کے موڑ پر مختلف طور سے آزمائشوں کا سامنا ہوگا، مگر خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی گھڑیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ صبر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی توفیق سے. ورنہ دیکھیے خاص کر یہ جو معاملہ ہے جس میں کہ کسی کی جان چلی جائے، جی، اس میں تو جو لواحقین ہیں ان کا صبر کرنا یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ممکن نہیں ہے. حضرت ایک تو اچانک جیسے کوئی شخص بیمار ہے، جی، اسپتال میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ لیکن یہ جو اچانک جو یہ ناگہانی موت کہلاتی ہے. جی، ناگہانی طور سے جو آتی ہے اچانک کیوں، کہ جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا، جس کا کسی کو یہ کوئی وہم و گمان نہیں ہے، وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. تو اچانک جب کوئی سانحہ ایسا رونما ہوتا ہے تو یقیناً دیکھنے والا بھی اس وقت دم بخود ہوتا ہے، وہ بھی بڑے صدمے میں ہوتا ہے، اور جو اس کے لواحقین اہل و عیال میں سے ان پر بہت بڑی آزمائش کا یہ وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں ان کے تمام اہل و عیال کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام ہی دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور جتنے ہمارے امجد صابری صاحب کے جتنے محبت کرنے والے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، کوئی سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لے، کوئی درود شریف پڑھ کے، کوئی استغفار پڑھ کے، جو جہاں بیٹھا ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آپ جتنی محبت امجد صابری سے کرتے ہیں ان سے محبت کا ثبوت بس اب یہی ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے